سامعین محترم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 تلاوت کی گئی ہے۔ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے واقعہ معراج بیان فرمایا ہے۔ واقعہ معراج تفصیل کے ساتھ چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جسے براق کہا جاتا ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس تک، مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا تھا، اور اس سفر کے دوران کچھ واقعات رونما ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام پر تیز خوشبو آنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ تیز خوشبو کدھر سے آ رہی ہے؟ تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ فرعون کی ایک باندی تھی، اس کی جائے مدفن ہے، وہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے مسئلہ دریافت کیا کہ وہ واقعہ کیا تھا، وہ کہ جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی ایک لونڈی تھی جس کا رنگ کالا تھا، اور وہ فرعون کے گھر میں کام کیا کرتی تھی، جس کا نام کتابوں میں مشاطہ کے نام سے آیا۔ مشاطہ، وہ کنگھی کیا کرتی تھی، وہاں پر رہتی تھی۔ فرعون کی بیٹی کی ایک دفعہ کنگھی کر رہی تھی، لیکن اپنے ایمان کو اس نے چھپایا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر پکا ایمان لائی تھی، اللہ کو اپنا رب مانتی تھی۔ کوئی کنگھی کر رہی تھی یا کوئی چیز گری تو اس نے اس گری ہوئی چیز کو اٹھانے کے لیے یا گم شدہ چیز کو یاد کرنے پر اللہ کا نام لیا۔ تو اس وقت فرعون کی بیٹی نے کہا، اللہ کون ہے؟ ان کا جو رب ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو پالنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، رب، خالق اور مالک تو میرا باپ فرعون ہے، کون سے رب کو پکارتی ہو؟ رب وہ نہیں ہے، رب تو وہ ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں۔ اصل رب تو وہ ہے جس نے کائنات بنائی ہے، زمین آسمان بنائے ہیں، ساری چیزیں بنائی ہیں۔ جس وقت اس نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ لوگ تو سارے میرے رب باپ کو رب کہتے ہیں، اور یہ مشاطہ جو سی باندھی ہے یہ اللہ کو رب مان رہی ہے۔ تو اس نے فوراً جا کے فرعون کو بتایا۔ فرعون کو بہت غصہ آیا، اس نے سارے کے سارے دربار کے سامنے کہا کہ اس کو گھسیٹ کے لایا جائے، اس کو پکڑ کے لایا جائے۔ اس کو جب پکڑ کے لایا گیا تو فرعون نے اس کی خوب اچھی خاصی بےزتی کی، مشاطہ کی۔ اس نے کہا کہ تجھے ہم یہاں پر پال رہے ہیں، تو ہمارے گھر سے کھاتی ہے، ہمارا نمک کھا کے نمک حرام کر رہی ہے، تو تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم سب کی پرورش کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کی 3 چھوٹی بچیاں تھی، اس کی مشاطہ کی 3 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی۔ ایک بچی وہ جو دودھ پیتی تھی، اور ایک بچی وہ تھی جو چلتی پھرتی تھی، تو 3 سال کی، اور ایک بچی 5 سال کی تھی۔ تو 3 بچیاں تھی اس کی۔ خامن اس کا فوت ہو چکا تھا، اس کی کفالت بھی فرعون کے ذمہ ہی تھی، وہ سارے کام اس سے کرتا تھا، لیکن حق بات کو دیکھ کر وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ اللہ کو اپنا رب مان لیا تھا، لیکن چھپا رہی تھی اپنے ایمان کو۔ لیکن جس وقت واضح ہو گیا تو اس وقت فرعون نے اس کو کہا کہ دیکھ، ایسا نہ کر، ایسا ہم تجھے بہت سخت سزا دے گیا۔ اس نے کہا، اب فقض ایمان تقاض، اب ایمان کا پتہ لگ گیا ہے، فقض ایمان تقاض، جو ہوتا ہے تو سے کر لے، تو اب جو تجھ سے ہوتا ہے وہ تو کر لے، اب میں تو ایمان سے ہٹنے والی نہیں ہوں، میں تو ایمان سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں۔ تو اس وقت کتابوں میں لکھا ہے کہ فرعون کی ایک عادت تھی، وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اوتاد کہتے ہیں وتد کو، وتد کہتے ہیں میخ کو، میخ کو، وہ میخے گاڑ دیا کرتا تھا، ہاتھ سیدھے رکھ کے ہاتھوں میں میخے، پاؤں میں میخے گاڑ دیا کرتا تھا۔ تو یہ میخے گاڑ کے لوگوں کو عذاب دیا کرتا تھا۔ یہ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا، وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، یہ میخوں والا فرعون تھا یہ۔ تو اس نے کہا، دیکھو میں تو اس طرح کا عذاب دیتا ہوں، اگر اس سے بچنا ہے تو پھر تو اگلی بات سوچ لے تو اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، اس کی بچیوں کو لے کر آیا جائے، اس کی بچیوں کو لے کر آیا گیا، یہ تیری اولاد ہے، اس میں تیرا خون دوڑ رہا ہے، ان کو ہم مار دیں گے، ان کو ہم، ایمان سے ہٹ جا، موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دے۔ اس نے کہا، اب جو کچھ ہوتا ہے تو کر لے، میں تو ایمان سے ہٹنے والی نہیں ہوں۔
اس نے تیل کا گرم کڑھا جو ان سے ہے، تیز گرم کڑھا اس نے تیار کیا، اس نے اس میں اس کی ایک بچی کو پھینک دیا، اب ایمان سے پھر جا، نہیں پھری، دوسری بچی کو بھی پھیر دیا ایمان، اب ایمان سے پھر جا، نہیں پھری۔ کتابوں میں لکھا ہے فرعون نے کہا کہ اس کو یہیں پر کھڑا کھڑا ننگا کر دو۔ ایک مرد کو بھرے مجے میں کہا جائے کہ اس کو ننگا کر دو، انسان کے تو زمین پھٹے میں اندر چلا جاؤں، یہ ذلت برداشت نہیں ہے، یہ ذلت برداشت نہیں ہے کہ انسان کو بھرے مجے میں ننگا کر دے۔ اور عورت ذات جو ان سی ہیں، اور عورت ذات ہو اور یہ معاملہ ہو تو وہ تو اس کی شرم و حیا کے بڑا اعلیٰ مقام۔ تو بہرحال اس نے کہا اب جو ہوتا ہے تو کر لے، میں ایمان سے ہٹنے والی نہیں ہوں۔ اس سے کپڑے اتار لیے گئے سارے، اور اس کے ہاتھوں کے اندر میخیں گاڑ دی گئی، زمین کے اندر میخیں گاڑ دی گئی۔ فرعون نے کہا ابھی بھی وقت ہے ایمان کے لیے، ایمان سے پیچھے ہٹ جا۔ تو اس نے کہا نہیں، اس کی چھوٹی بچی کو لایا جائے جو دودھ پیتی بچی تھی، 6 7 8 مہینے کی بچی تھی، اس بچی کو چھوڑ دیا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے وہ بچی گھٹنوں چلتے چلتے اپنی ماں کے سینے پہ چڑھ گئی، اس کی پستان سے منہ لگا کے دودھ پینے لگی۔ فرعون ایسا ظالم تھا، اس نے اسی وقت جلاد کو حکم دیا کہ اس کا سر کاٹ دو۔ اس کے سینے کے اوپر اس کی بچی کا سر تھا، فرعون کے جلاد نے وہاں پہ تلوار مار کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اور کیا عالم ہوگا اس وقت اس کی استقامت کا، اللہ کو کتنا محبوب ہوگا۔ اور اس نے کہا اس بچی کو بھی اور اس کو بھی اٹھا کے تیل کے کڑاہے میں ڈال دو۔ تو اس وقت اس کی ماں جون سی ہے پریشان ہو رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، جس کے سامنے اس کی بچیاں مر رہی ہو، جل رہی ہو، تو اندر جو تیل کے اندر ایک بچی پک رہی تھی، مر چکی تھی، اس کی آواز آئی جو صرف اس مشاطہ نے سنی۔ کس نے سنی؟ ان کا اماں آگے جہان بہت حسین و جمیل ہے، آگے جہان بہت حسین و جمیل ہے، اس کی پرواہ نہ کر، اس کی پرواہ نہ کر۔ تو فرعون کے کارندوں نے اس کو اٹھا کے اس کو بھی اس میں پھینکا، اور جس وقت وہ تینوں گرم تیل کی کڑھائی کے اندر کوئلہ بن کے جس وقت، تو وہاں پر ایک خوشبو جاری ہوئی تھی۔ جب اس کوئلوں کو اٹھا کے پھینکا گیا تھا مٹی کے اندر، تو وہ خوشبو ایسی تیز خوشبو تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50ویں سال ہجرت کر رہے اپنے زندگی کے، اور آسمانوں کے اوپر سے گزر کے جا رہے ہیں براق سواری پہ، اللہ نے وہاں پر وہ خوشبو سنگائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوشبو وہاں پر بھی سنگا دی اللہ رب العزت نے۔ تو یہ معاملات ہیں جو استقامت کے معاملات ہیں، ان لوگوں نے کیے تھے۔ پچھلی قوموں کے اندر بھی ایسے استقامت اختیار کرنے والے لوگ موجود تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ جس وقت شام ہوئی اور فرعون اپنے گھر دربار میں آیا، تو اس وقت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرعون کی بیوی تھی، اس نے سب سے پہلے آ کے اس کو تنبیہ کی کہ تو نے آج بہت بڑا ظلم کیا، آج غریب انسان کے اوپر جو باندھی تھی، غلام تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کس طرح بے دردی کی صورت نے قتل کر دیا۔ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ان کا کتنا بڑا قصور ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے فرعون کہ انہوں نے میری ربوبیت کا انکار کر دیا، میری کتنے سالوں سے میرا کھا رہے ہیں، میرے محل میں رہ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے میری ربوبیت کا انکار کر دیا، ان کا قصور نہیں دیکھتی۔ تو اس وقت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھی، انہوں نے کہا تیری ربوبیت کا انکار تو میں بھی کرتی ہوں۔ جب منہ کھول کے اس کے سامنے بیان کیا تو اس کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا یہ کیا، پہلے تو اپنی باندھی پہ افسوس کر رہا تھا جو غلام ہو کے، اور اب ملکہ کے اوپر افسوس کیسے کروں میں؟ یہ ملکہ صاحبہ جو ان سے ہے یہ بھی کہتے ہیں میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لے کر آ چکی ہوں، ایسے ہو چکا ہے۔ تو بہرحال وہ فوراً دوبارہ سے اپنے تخت پہ چڑھ گیا، اس نے کہا اس ملکہ کو بھی کھینچ کے لے آؤ، اگرچہ میری بیوی ہے آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کو بھی لے کر آیا گیا۔ اس نے کہا دیکھو تمہارے پاس بھی ایک آخری پوائنٹ ہے، ورنہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو مشاطہ کا حشر ہوا تھا۔ تو اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ فقض ایمان تقاض، اب جو ہوتا ہے کر لے، ہم ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں، ہم ایمان سے ایمان گھروں دلوں میں گھر تو ہوتا ہے، داخل تو ہوتا ہے، لیکن نکلنے کے کوئی راستے نہیں ہے اس کے، یہ آتا ہے ساری زندگی کے لیے آتا ہے، موت تک کے لیے ایمان آتا ہے، اور جب ایمان آتا ہے تو اپنے روب اور دبدبے کے ساتھ آتا ہے، انسان کے سارے جسم کو، حرکات و سکنات کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج تو میرے اور آپ کے اندر ایمان کی کمی ہے، جو آج میں اور آپ عبادات صحیح طریقے سے نہیں کر رہے، گناہ کر رہے، حرام کام کر رہے، یہ ساری ایمان کی کمزوری ہے۔ پہلے تو لوگ ایمان مخلص طریقے سے لے کر آتے تھے، ان کے سامنے کوئی دنیا کے معاملات، کوئی کاروبار، کچھ نہیں ہوتا تھا، جیسے صحابہ رضوان اور حضرات تھے، سب کچھ چھوڑ دیا، ایمان کو بچا لیا اپنا، بس یہی چیز تو کمانے والی دنیا کے اندر ہے۔ تو اس نے کہا ایمان لے آئی ہوں، یہ تو آخرت کی چیز ہے، میں اسے پھر نہیں سکتی اس سے۔
فرعون نے کہا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، پھر وطد والا عذاب تیرے لیے ہوگا، وطد والا عذاب ہوگا۔ وہ ملکہ تھی، پوری زندگی اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کیا تھا، پوری زندگی، اور ان کی خدمت کے لیے فرعون نے 100 کے قریب کنیزیں رکھی ہوئی تھی، 100 کے قریب کنیزیں جو ان کی خدمت کیا کرتی تھی، اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کرتی تھی، اپنے ان کے کھانے پکانے کے لیے ان کی۔ اور تو اس نے کہا کہ دیکھ لو، تم نے اپنے ہاتھ سے کبھی کام نہیں کیا اپنے، اور تمہیں ذلت ناک عذاب دیا جائے گا، بہتر یہ ہے کہ تم کیا لے آؤ، ایمان لے آؤ، مجھ پر ایمان لے آؤ، فرعون کو رب کہہ لو۔ ان کا نہیں، میں اب اس سے پھرنے والی نہیں ہوں۔ فرعون نے ان کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے حکم دیا کہ ان کے ساتھ بھی یہی حشر کیا جائے، ان کے کپڑے اتار دیے گئے اور ان کے ہاتھوں کے اندر میخیں گاڑ دی گئی۔ اور فرعون نے جب آسیہ رضی اللہ عنہ کو میخیں گاڑنے کا حکم دیا تو اس نے کہا میرا پورا محل ہے، پورا محل ہے، اور محل کے سامنے تھوڑی سی ایسے سلوب والی جگہ بناؤ، جس طرح تھڑا ہوگا، جس طرح سلوب والی جگہ بناؤ، اس کے اوپر آسیہ کو لٹا کے ایسے میخیں گاڑو تاکہ اس کی نظروں کے سامنے میرا پورا محل ہو، پورا محل ہو، کہ اتنے بڑے محل کو، اتنے بڑے شاہی گھر کو میں چھوڑ کر کس پر ایمان لے کے آ رہی ہوں، کس پر ایمان لے کے آ رہی ہوں۔ جب میخیں گاڑ دی گئی اور اس کے سامنے بالکل محل تھا، اور اس وقت فرعون نے کہا اس کو اذیت ناک موت دینی ہے، ایسی موت دینی ہے فوراً سے موت نہ آئے، اس کے جسم کے اوپر سے زندہ ہونے کی حالت میں کھال اتارنی ہے اس کی۔ جس وقت ان کو اوپر تکلیف شروع ہوئی اور یہ معاملہ شروع ہوا تو اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ ایک دعا مانگی جو اللہ نے قرآن مجید پارہ نمبر 28 کی آخری آیت مبارکہ میں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آسیہ مانگ رہی تھی اے اللہ یہ مجھے اپنا گھر دکھا رہا ہے، اپنا محل دکھا رہا ہے کہ مجھ پر ایمان نہیں لائے گی، اس گھر سے محروم ہو جائے گی، میں تو تجھ پر ایمان لے کر آئی ہوں۔ رب ابن لی عندک بیتا، اے اللہ تو مجھے اپنے قریب ایک گھر دے دے، عندک جو تیرے قریب ہو، جو تیرے قریب ہو۔ فرعون کہتا ہے میرے قریب رہ، میری بیوی بن کے رہ، مجھے خدا مان، میرے مولا میں تجھے خدا مانتی ہوں، مجھے اپنے قریب گھر دے دے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر جو ان کا مقام تھا وہ ان کے آنکھوں کے سامنے کھول دیا، دنیاوی تکلیفیں سب ختم ہو گئی، ان کی جان نکل گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ آسیہ کی قربانی بہت بڑی ہے، حضرت آسیہ کی قربانی بہت بڑی ہے۔ ایک ہے غلام کی قربانی دینا، ایک ہے شاہی گھر کے اندر ملکہ کی قربانی دینا، یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، اپنا سارا مال، اپنا سارا کچھ چھوڑ دیا، اپنا قربانی بڑی ہے۔ اور قربانی بڑی کرنے کے ساتھ ایک دعا مانگی ہے رب ابن لی عندک، میرے مولا جو تیرے قریب ہو وہ والا گھر دے مجھے۔ اللہ نے فرمایا میرے قریب سب سے بلند مقام جنت کا ہے، اور سب سے بلند مقام جنت کا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، وہ تو میں اپنے نبی کو دے چکا ہوں، وہ تو کسی کو نہیں ملے گا، لیکن اتنا کرتا ہوں کہ تجھے اپنی نبی کی بیوی بنا دیتا ہوں۔ آسمانوں پہ اللہ رب العزت نے حضرت آسیہ کا نکاح اللہ رب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرے ہیں، ان کی بیوی بنا دیتا ہوں، جہاں خامد ہوگا وہاں بیوی بھی ہوگی وہاں پہ۔ تو رب ابن لی عندک جو دعا حضرت آسیہ نے مانگی تھی، میرے مولا اپنے بالکل قریب گھر دے دے، بالکل قریب، سب سے اعلیٰ گھر تھا، سب سے اعلیٰ حضور کا گھر تھا، حضور کی بیوی بنا دیا، سب سے اعلیٰ گھر تک پہنچا دیا اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے تھے خدیجہ اب اللہ کو پیاری ہو رہی ہو، میری اپنی سوکن کو میرا سلام کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے کسی سے کوئی دوسری شادی نہیں کی، ایک خدیجہ ہی تھی۔ یا رسول اللہ آپ نے تو پہلی شادی مجھ سے ہی کی ہے اور 25 سال میرے ساتھ گزارے ہیں، کسی اور عورت کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ خدیجہ اللہ نے میرا نکاح آسمانوں پر آسیہ رضی اللہ کے ساتھ کر دیا، آسیہ کے ساتھ کر دیا ہے، اب تم اللہ کے پاس جا رہی ہو تو میرا ان کو بھی سلام کہہ دینا، میرا اپنی سوکن کو بھی میرا سلام کہہ دینا میرا۔ تو یہ مقام ہے جو اللہ نے ایک مشاطہ کو دیا، آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیا، یہ دونوں مقام بلند تھے، قربانیاں تھی۔ تو اللہ نے معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشبوئیں سونگا کر بتا دیا کہ جو دین کے لیے قربانی دے گا، ایمان کے لیے استقامت اختیار کرے گا، اللہ اس کو رہتی دنیا تک یاد کرتے ہیں، اس کی قربانیاں لوگ یاد کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مسجد بیت المقدس کے اندر، مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچے، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر کسی سے کوئی سلام نہیں کیا، کسی سے کوئی سلام کلام نہیں کیا وہاں جا کے،
کیوں؟ ایک ادب بتا دیا کہ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں آ کے سلام نہیں کیے جاتے پہلے آ کے. اس طرح لوگ مسجد میں السلام علیکم اس طرح کہنا مکروہ ہے. اس طرح کہنا علماء نے لکھا ہے کہ کوئی انسان تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی نوافل میں ہے، کوئی مراقبے میں ہے، کوئی محاسبے میں ہے، مسجد میں تو ہر انسان یہی کام کرنے کے لیے آتا ہے، آپ کے سلام جواب کے لیے تو نہیں آتا. ہاں اگر کسی سے انفرادی ملاقات ہو تو سلام کر سکتا ہے، اجتماعی سلامی انسان کو نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مسجد مقصہ کے اندر کھڑے ہو گئے، سارے انبیاء کھڑے ہوئے تھے پہلے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے. ایسے لگتا تھا آپ نے فرمایا ایسے نماز ہونے والی ہے، سب نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آنے کے بعد سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام کھڑے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جب امام آئے تو اس کے بعد ان لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے، پہلے سے کھڑا ہونا مکروہ ہے، یہ درست نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ وہاں پر جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں، اور اذان وہ اذان دی جو میری شریعت میں اذان ہے، جو وہ اذان حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تھی. اور فرمایا کہ میں اس بات کے بارے میں صحیح طریقے سے متیقن نہیں تھا کہ کس کو یہاں پر امام بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں کہ آپ اب لوگوں کو نماز پڑھائیے. جبرائیل علیہ السلام کے اشارے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائی، وہاں پر 2 رکعتیں پڑھائی، اور 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد مصلی سے ہی وہاں پر واپس چلے گئے. 2 رکعتیں پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہاں پر علماء نے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ امام کے پیچھے ہم فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے. اس کے اوپر جہاں اور بہت سارے دلائل ہیں، وہاں پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ کے علاوہ کسی نبی کو قرآن کا کوئی لفظ کوئی صورت نہیں دی، کسی نبی کو نہیں دی. جب کسی نبی کو کوئی صورت دی نہیں ہے تو اس نبی کو کوئی صورت آتی بھی نہیں ہے کہ نبی کو کوئی صورت. ذکر و اذکار الگ چیز ہے، صورت نبیوں کو نہیں آتی، نبیوں کو قرآن نبیوں کو نہیں آتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے تلاوت کی، اور پیچھے سارے انبیاء نے خاموشی کے ساتھ فاتحہ خاموشی کے ساتھ سورت کو سنا. تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح حضور امام ہو اور سارے نبی پیچھے ہو، وہ خاموش ہے تو امتیوں کو بھی حکم ہے وہ بھی سارے خاموش رہے، وہ بھی سارے کے سارے خاموش رہے. سب انبیاء خاموش رہے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، اور پھر اگلا سفر جو ان سے ہے مسجد اقصیٰ سے عالم بالا تک کا، وہ شروع ہوا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.